اگر کسی نے حفظ کیا اس مذکرے کو، اس نوٹ بک کو، تو ادارے کی جانب سے فرسٹ انعام لینے والے کو 2 عمرے کا انعام دیا جائے گا، چاہے وہ 2 عمرہ کریں یا 2 عمرے کے برابر وہ نقد انعام بھی لے سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا انعام حاصل کرنے والے کو 1 عمرے کے بقدر روپیہ دے دیا جائے گا، دینار دے دیا جائے گا، یا 1 عمرہ کرانے کی جو سہولت ہے اسے دی جائے گی۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مفید یہ مشورہ ہے۔ تو آپ لوگ جو بھی اس مذکرہ کو لینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس اور بھی مذکرات ہیں، آپ اس کو لیں گے اور اپنا نام بھی لکھائیں گے۔ تو اس میں جو ہے ایک حدیث، ایک آیت اور ایک حدیث حفظ کرنے کی بات ہے۔ ایک آیت اور ایک حدیث ہر باب سے، گویا کہ 20 باب ہیں، تو 20 باب میں 20 آیت اور 20 حدیث ہیں۔ یہ آخر رمضان تک 29 رمضان کو اگر آپ سنا دیں ایک حدیث اور ایک کیا کہتے ہیں آیات ہر باب سے، تو انشاءاللہ آپ کو 2 عمرے کے برابر انعام دیا جائے گا۔ نقد انعام چاہے لیجیے یا چاہے عمرہ کیجیے، یا پہلا انعام لینے، دوسرا انعام کے لیے 1 عمرہ کے بقدر نقد انعام یا 1 عمرہ کرائے جائے گا۔ کون ہے تیار؟ کوئی ہے؟ کوئی ایک حدیث اور ایک جو ہے آیت یاد کر سکتا ہے ایک دن میں؟ ایک دن میں 1 حدیث اور 1 آیت۔ اسی طرح جتنے ایام باقی، کتنا ایام باقی ہیں رمضان کے؟ 15۔ تو 15 دنی 30، مطلب 15 آیت اور 15 حدیث اگر کوئی یاد کر سکتا ہو تو ہاتھ اٹھائیں۔ شیخ سجل وقار احمد، وقار احمد، نمبر تلیفون 669 کتنا ہے؟ 69 652 24 غلط ہو گیا، نام بھی لکھے اور عمر بھی۔ شیخ واحد حدیث، واحد من كل اور نوٹ بک اور نہیں ہے؟ شو خطأ قال ناين؟ اسمح احنا عشان الكاميرا بس، جزاك الله خير. شيل هذا، شيل هذا، شيل عطيه ودار مشكل يلا بلش. ہاں جلدی ہم لوگ نام اور نمبر لکھیں گے۔ بلش في الدرس. جلدی نام اور نمبر لکھیں، جو مشتاق ہے، جو لکھنے کے خواہش مند ہے یا لکھنے کے خواہش مند ہے۔ تفضل يا شيخ. بھائی چاہیے اور لے لو، آپ اس میں لکھائے گا۔ بھائی جو نام لکھنا چاہتے ہیں یہ کاغذ لیجیے اور نام لکھیے۔ آپ نہیں ہوتے ہاں، جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھیں۔ ادھر آگے سامنے ہے، ادھر سامنے کون لکھے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباب السابع لا الباب الثامن من کتاب التوحید، یہ 8واں باب ہے کتاب التوحید کا۔ اس میں جو شخص کسی درخت یا پتھر وغیرہ کو متبرک سمجھے تو کیا اس کا متبرک سمجھنا یہ حقیقت میں کیا ہے؟ شرک ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ متبرک سمجھنا درست نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ بذات خود کوئی درخت، کوئی پتھر، کوئی جگہ، کوئی مکان متبرک مبارک نہیں ہے، کوئی مبارک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو برکت دے دے وہی مبارک ہو سکتا ہے یا وہی مبارک ہو سکتا ہے۔
اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. یہاں لات، عزیٰ اور منات یہ تین مورتیوں کا تذکرہ کیا ہے. تین بات کا یہاں تذکرہ، تین مورتیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ لات، منات، ثلاثہ، یہ جو ہے تین مبارک ہستیاں یا تین مبارک چیز مشرکین مکہ کے نزدیک تھی. تو اس سے لوگ برکت لیا کرتے تھے. وہاں گھومنا، چکر اللہ، طواف کرنا، چھونا اور کیا کہتے ہیں اس سے دعائیں لینا، اس طرح سے جو بھی ان سے تعلقات رکھتے تھے یہ اسے مبارک سمجھنے کی وجہ سے تعلقات کرتے تھے. تو رسول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے منع کیا کہ بذات خود کسی کے اندر کوئی متبرک چیز نہیں ہے یا کوئی چیز مبارک نہیں ہے یا وہ برکت دینے کے قابل نہیں ہے، لہذا اس سے منع کیا گیا ہے. اسی طرح اور ایک حدیث میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے جو لوگ اسلام قبول کیا تھا انہوں نے مطالبہ کیا تھا. مطالبہ کیا ہے؟ إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. نئے مسلمانوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ذات انوار، ایک درخت ہے، مشرکین کے نزدیک تھا. کہا کہ اس طرح ہم لوگ کے بھی ایک درخت متعین کر دیجئے، ہم لوگ بھی اپنی اپنی تلواریں اور ہتھیار یہاں لٹکائے کریں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے، اس درخت کو متبرک سمجھیں گے، اس سے برکت حاصل کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ تم نے ایسی ہی بات کی جیسے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جیسے کہ قوم کے لیے معبود ہے، معبودان باطلہ ہے. تو وہاں تعجب کا اظہار کیا تھا. تو گویا کہ اس آیت میں بھی اور اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ کسی بھی چیز میں کوئی بذات خود برکت نہیں ہے. جس کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالے اسی کے اندر برکت ہے. لہذا کسی بھی پیر، فقیر، مرشد، درویش، حاکم کے پاس کوئی برکت کی چیز نہیں. ان کا چھونا، ان کو چھونا، ان سے تبرک حاصل کرنا، دعائیں لے سکتے ہیں، ان کی قبر کی طواف کرنا اور کیا کہتے ہیں نظر و منت کرنا، اس طرح کی جو بھی مزاروں میں کام ہوتا ہے یہ برکت حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں. یہ برکت حاصل کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. کوئی مرنے والا یا جینے والا بذات خود کسی کو برکت نہیں دے سکتا. لہذا چاہے انسان ہو، جن ہو، حیوان ہو، پرند ہو، درخت ہو، کسی سے بھی انسان برکت حاصل نہیں کر سکتا اور برکت نہیں مل سکتی. نواں باب الباب التاسع ہے. نواں باب یہ ہے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مرنا، جینا، عبادت ہر طرح کی، چاہے قربانی ہے، کوئی بھی عبادت کی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اگر کوئی شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے نام پر قربانی کرے، ذبح کرے، جانور ہو یا کوئی چیز اگر پیش کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. لہذا مزاروں میں، آستانوں میں، درگاہوں میں، بابا اور پیروں کے مزاروں میں ننگے ہو یا غیر ننگے پیر، چاہے جس طرح کے پیر ہو، اس کے یہاں دربار میں ذبح کرنا، منتیں ماننا، گائے، بیل، بھینس، اونٹ وغیرہ جو بھی جانور ہے ذبح کرنا، منت ماننا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شرک ہے. اور شرک کا انجام بہت ہی خطرناک ہے جیسے کہ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زبردست طریقے سے قرآن کے اندر منع فرمایا. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا. آئیے ایک حدیث مختصراً بیان کرتے ہیں. بنی اسرائیل کے نزدیک جو لوگ کافر اور مشرک ہو چکے تھے ان کے یہاں معبد تھا، عبادت خانہ، عبادت گھر. اس عبادت گھر کے قریب سے جو بھی انسان گزرتا تھا ہر ایک کو مجبور کیا جاتا کہ اس عبادت خانے میں کچھ نہ کچھ چیز چڑھا کر کے جائیں. لہذا دو شخص کا گزر ایک دن ہوا تو دونوں کو روکا گیا کہ تم لوگ بغیر کچھ چڑھائے یہاں سے گزر نہیں سکتے. چنانچہ انہوں نے دونوں نے انکار کیا. آخر میں ان لوگوں نے اہل مزار نے یا اہل معبد نے کہا کہ ایک مکھی ہی صحیح اس مزار میں، اس معبد میں، اس عبادت خانے میں، اس مندر میں دے کے جاؤ. اس میں سے ایک تیار ہو گیا اور ایک مکھی کو مار کر کے اس مزار میں ڈال دیا اور اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا. دوسرا آدمی نے انکار کر دیا کہ ہم مکھی بھی نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کی یہ مخلوق ہے اور اللہ ہی کے لیے لائق ہے کہ اسی کے یہاں اسے ذبح کیا جائے یا اسی کے یہاں یہ چڑھایا جائے. لہذا انہوں نے مکھی دینے سے بھی انکار کیا.
تو انکار کرنے کی بنیاد پر اہل مزار نے، اہل معبد نے، اہل مندر نے اس کا کیا کیا؟ قتل کر دیا. جسے قتل کرنا تھا اور اس کو چھوڑ دینا تھا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حدیث کے اندر بیان فرمایا. چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مکھی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا اور ایک مکھی ہی کی وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا گیا. تو ہمیں پتہ چلا ہے اس حدیث سے کہ دنیا کا کوئی بھی جانور، پرند چرند، چھوٹا سے بڑا، جو بھی ہم کسی کے دربار میں اگر ہم دیں گے، ذبح کریں گے، منت مانیں گے، نذر مانیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا اور جہنم میں جانے کے لیے کافی ہوگا. لہذا ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم جو بھی جانور قربانی کریں، نذر کریں، منتیں مانیں، وہ اللہ ہی کے لیے مانیں اور اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے نذر منت ماننا حرام ہے، شرک ہے. لہذا نذر منت نہیں مانیں گے. 10واں باب ہے جہاں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جاتا ہے وہاں اللہ کے نام پر ذبح کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مزاروں میں ذبح تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے نام سے کرتے ہیں. یہ بھی شرک ہے، کیونکہ یہاں شک و شبہ ہے اور یہاں کیا جو کام انجام دیے جاتے ہیں یہ مشرکانہ کام ہے. یہ شرک ہے، چاہے مزار میں کرے اللہ کے نام سے یا کہیں دوسری جگہ کرے، کیا غیر اللہ کے نام سے برابر ہے. لہذا مزار ہو یا کہیں بھی ہو، اگر اللہ کے نام کی جگہ دوسرے کا نام لے، کسی مخلوق کا نام لے، کسی مخلوق کی نظر و منت مانے تو یہ شرک ہوگا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہتے ہیں، زمانے جاہلیت میں ایک صحابی نظر مانا تھا کہ فلاں جگہ، ایک جگہ مخصوص تھی، اس جگہ میں انہوں نے قربانی کرنا چاہا. تو آپ نے کہا کہ آج زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی بت تھا یا کوئی ایسا کام ہوتا تھا جو غیر اللہ کے نام سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ ٹھیک، اگر غیر اللہ کے نام سے نہ ہو تو ایسی جگہ میں آپ قربانی جمع کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر غیر اللہ کے نام سے پہلے وہاں کام ہو رہا ہو، چرچا ہو یا کہ وہ خاص ہو جگہ غیر اللہ کے نام کے لیے، تو وہاں قربانی کرنا، نذر و نیاز ماننا یا ذبح کرنا بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور جو بھی نذر و منت مانی جائے وہ اللہ کی اطاعت اور خوشیاں حاصل کرنے کے لیے، کسی غیر اللہ کے، کسی پیر فقیر اور مشرک اور مزار والوں کے لیے نہیں. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ شرک ہوگا. اسی طرح بہت ساری باتیں اور بھی ہیں اس بات کے اندر. تو آئیے، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز ماننا بھی کیا ہے؟ شرک ہے. ذبح کرنا، نذر و نیاز ماننا اور کیا کہتے ہیں ایسی جگہوں میں ذبح کرنا جہاں غیر اللہ کے نام سے کیا جائے یا اللہ کے نام سے جہاں کیا جائے، وہاں بھی کیا ہے؟ شرک ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصی. جو شخص اللہ کی اطاعت کے لیے نذر ماننا چاہے تو نذر مان سکتا ہے، لیکن غیر اللہ کے لیے اگر کوئی نذر مانے تو وہ اس کو پورا نہیں کرے گا، اس کا پورا کرنا حرام ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے، اللہ کی مرضی کے، اللہ کی خوشی کے لیے کوئی نذر مانتا ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے. اور غیر اللہ کے نام سے نذر ماننا اگر ماننا بھی حرام ہے اور اگر کوئی مان لے تو اسے پورا کرنا بھی جائز نہیں بلکہ حرام ہے. غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک ہے. غیر اللہ سے پناہ مانگنا شرک. اللہ کو چھوڑ کر جس سے بھی آپ پناہ مانگے، کہیں بھی جا کے پناہ مانگے، چاہے ہندوؤں کی طرح ہو یا کہ قبر پرستوں کی طرح ہو یا کہ یہود و نصارہ کی طرح ہو، اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے آپ مدد مانگتے استغاثہ کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور قرآن کے اندر بھی اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ منع فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد بھی اللہ کے لیے ہے، مساجد میں اللہ کے علاوہ دوسرے کو مت پکارو. مساجد ہے، اگر مساجد کہیں بھی اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکار نہیں سکتے، حرام ہے. اسی طرح جن سے بھی مدد مانگنا حرام ہے. جو لوگ تعویذ کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں اور شوہر بیوی کے درمیان محبت الفت یا کہ دونوں کے درمیان نفرت و عداوت ڈالنے کے لیے جو لوگ جادو کرتے ہیں، یہ لوگ جنوں سے کیا کہتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں، جنوں سے ہیلپ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام انجام دیتے ہیں. لہذا جن ہو، شیطان ہو، ابلیس ہو، کسی سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں، حرام ہے. کسی سے مدد مانگنا صحیح نہیں اللہ کے علاوہ. غیر اللہ سے فریاد کرنا یا اسے پکارنا بھی شرک ہے. مثلا کشتیوں میں سوار ہوتے وقت جب مصیبت آ جاتی ہے تو آج کے مسلمانوں میں سے جو مشرکین ہیں، یہ لوگ جو ہے پکارنا شروع کر دیتے ہیں اپنے
پیروں کو، فقیروں کو، مرشدوں کو اور اللہ کے علاوہ جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں سارے جنوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں، پاکستان کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، چاہے جہاں کی بھی ہوں، چاہے شیعہ ہو یا جو بھی ہو، شیعہ لوگ یا علی، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں، یا علی کر کے مدد پکارتے ہیں، یا خواجہ معین الدین پکارتے ہیں، یا جو بھی یہاں نزدیک ولی ہوا کرتے ہیں ان ولیوں کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت بھی۔ تو یہ پکارنا شرک ہے، اور یہ اولیاء اپنا ہی کام جو ہے بگاڑنا اور سدھارنا نہیں جانتے، تو آپ کیسے بگاڑیں گے اور سدھاریں گے وہ بھی مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے ہر طرح کی مدد مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تفضل باقي سوال اي سؤال يلا اسال سؤال بعدين نكمل. دیکھیے میں نے آپ لوگوں کو ایک باب پڑھ کر کے سنایا ہے، اگر آپ لوگوں نے دھیان سے سنا ہوگا تو ظاہر سی بات کچھ بات آپ لوگوں نے سمجھا ہوگا۔ تو آئیے جو میں نے بتایا اسی میں سے میرا ایک سوال ہے کہ ایک صحابی نے ایک جگہ جانور ذبح کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اس جگہ جانور ذبح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا اس صحابی کو، اور اس کا اس طرح نظر ماننا درست تھا یا نہیں تھا؟ ہاں کون جواب دیں گے؟ شیخ اسأل أين فرق الصلاة؟ أنا أي شيء أين فرق؟ ها نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہاں پہ کوئی کسی اور کے نام پہ ذبح تو نہیں ہوتا تھا، اس لیے اگر نہیں ہوتا تھا تو وہاں کر سکتے ہیں۔ اور کچھ بولا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں پر اللہ کے اچھا نظر ماننا کیسے ہے؟ نظر غیر اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے نہیں مان سکتے۔ আর 10 মিনিট মনে আছে টাইম না ইয়া ইফতারে کل کی نام ملا تھا 7টা বাজে সরে টাইম جائز جواب صحیح ہے۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا تھا کیا اس جگہ پر جاہلیت میں زمانے جاہلیت میں غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا تھا یا منت یہاں لوگ مانتے تھے اس جگہ پر؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تو جب نہیں کہا اس وقت اللہ کے رسول نے اجازت دیا، اگر وہاں غیر اللہ کے نام سے ذبح کوئی جانور ذبح کیا جاتا یا منت مانی جاتی تو اس جگہ سے اللہ کے رسول منع فرماتے ہیں، اور یہ منت ماننا غیر اللہ کے لیے کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ ایک انعام ملا ہے اس کی بات شیخ بكره ان شاء الله اثنين. بكره بكره يجيب اثنين. لا اشرب. دیکھیں دوسرا سوال کے لیے تیار رہیں، ٹائم ابھی باقی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا انسان کا جینا مرنا عبادت کرنا یا جو کچھ بھی ہے، اگر یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے اور تو اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ انسان کا جینا مرنا اور اس کی ساری عبادت اگر اللہ ہی کے لیے خاص یا کوئی کرتا ہے تو کرنے والے کو ہم کیا کہیں گے؟ مرنا جینا عبادت ہر آدمی اگر اللہ کے لیے خاص کر لے تو اس آدمی کو ہم کتاب توحید کی روشنی میں کیا کہیں گے؟ ہاں کہیں گے کیا کہیں گے؟ ওই হ্যালো ও দাঁড়ায় ফার্স্ট توحید پر عمل کرنے والا، توحید پر عمل آپ کو ملے گا توحید پر عمل کرنے والا مومن کہنے سے بھی ہو جائے گا، لیکن میں نے شرط لگایا تھا کتاب و توحید کی روشنی میں، ہے نا، اس لیے ہم لوگ کتاب و توحید پڑھنا ہے۔ مومن مسلم کہہ سکتے ہیں لیکن موحد اور توحید پرست یا توحید پر چلنے والا زیادہ موضوع اور مناسب ہے۔ آپ کا نام اور موبائل نمبر لکھ لیجیے اور کل ضرور بولیے گا کہ میں نے جواب دیا تھا۔
तो और कोई है जवाब देने के लिए तैयार जो कल इनाम मिलेगा? जो लोग दरख्तों में धागा बांधते हैं और उनकी ये नियत होती है कि धागा बांधने से अल्लाह ताला हमारी हर हाजत को पूरी कर देगा। बोर आप खाए हमने तो ये इनका धागा बांधना दुरुस्त है या गलत है? गलत है ना? तो ये क्या शिर्क है कि शिर्क नहीं? शिर्क क्यों शिर्क है? इसलिए कि उस धागे पर उसने यकीन किया है कि इसके बांधने की वजह से मैं सही हो गया या मेरी मुसीबत दूर हो गई है। तो क्या आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में धागा बांधा हुआ देखा है किसी दरख्त में? हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। पाकिस्तान में मैं क्या कहते हैं यूट्यूब के अंदर एक दरख्त देखा जो पूरा दरख्त लाल और पीला से भरा हुआ था, लाल पीला और काला धागा से पूरा दरख्त लिपटा हुआ था। तो इसी तरह पाकिस्तान में एक जगह और देखा कि मज़ार के पास से निकलने वाली गलियों के क्या कहते हैं नाले, जो गंदे नाले हैं, उस नाले में कुछ लोग नहा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं और अपने अपने बोतलों में पानी भर रहे हैं, जो कि उनकी ये अकीदत है कि ये पीर की बरकत है या कि मज़ार की बरकत है। तो मैंने भी बोला कि बरकत अल्लाह जिसको दे बज़ात खुद उसी के अंदर बरकत है, बाकी किसी के अंदर बरकत नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बरकत ही बरकत, बाकी और लोगों के यहाँ बरकत है या नहीं अल्लाह को मालूम है। और ये क्या कहते हैं पीरों फकीरों के पास जा करके तबर्रुक लेना, बरकत लेना, हासिल करना, ये सब गैर दुरुस्त बात है, सही नहीं है। ये शिर्क तक आपको पहुँचाने वाली बातें हैं। लिहाजा तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि अल्लाह ताला तो मुसलमान भाई को शिर्क से दूर रखे और तौहीद परस्त बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लोगों को कबूल फरमाए। आमीन। फिर इंशाअल्लाह कल मुलाकात होगी, आप लोग यहीं बैठेंगे। हाँ